آغا بابر کی کہانی تلاش۔ یقین جانیے ہمیں آپ جیسے ماہر کی تلاش تھی۔ آپ کے آنے سے ہماری ہمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ کا تعاون اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو ہماری ڈرامٹک کلب بہت جلد ڈرامہ پیش کر سکے گی۔ ڈرامٹک کلب کے پریزیڈنٹ نے ان الفاظ پر تان توڑی۔ سیکریٹری اور بھی لجاجت سے بولے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی تبدیلی یہاں ہو گئی ہے۔ اگر آپ کا تعاون اور تجربہ ہمارے ناچیز ولولے اور شوق کی رہنمائی کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا کھیل اس شہر کی تاریخ میں یادگار نہ بن جائے۔ اسٹیج مینیجر بولے، آپ کی ہدایت کاری سے کھیل کہیں سے کہیں جا پہنچے گا۔ ان سب عہدیداروں کو محض ڈرامے کا شوق میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے ان کارکنوں پر نگاہ ڈالی جو میری زبان سے ہاں سننے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ کلب کے کاغذات جن میں پہلے کھیلے گئے ڈراموں پر تبصرے، اشتہارات اور اخبارات کے تراشے شامل تھے، میرے سامنے میز پر پڑے تھے۔ ان لوگوں کو ڈرامے سے دلچسپی تھی، نوجوان تھے، مستعد کارکن تھے۔ کلب کے ممبروں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ میری چنگاری ذرا سی ہوا سے دہک اٹھی۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا ایک ایسا ڈرامہ انتخاب کیا جس میں عورت کا صرف ایک ہی رول تھا، وہ اس لیے کہ زیادہ عورتوں کا رول کون ادا کرے گا۔ اب وہ وقت تو نہیں رہا کہ لڑکے کو اسٹیج پر لڑکی کا لباس پہنا کر بھیج دیا جائے۔ کلب کے عہدیداروں نے 2-1 اجلاس بلائے۔ ڈرامہ کھیلے جانے کی خبر ڈرامے کا شوق رکھنے والوں میں آنن فانن پھیل گئی۔ جدید اور قدیم تھیٹر کے سبھی لوگ ڈرامے میں حصہ لینے کے لیے آنے لگے۔ کاسٹ کا چناؤ کر کے پارٹ تقسیم کر دیے گئے۔ میں نے پہلی میٹنگ میں ہی پریزیڈنٹ سے کہہ دیا تھا کہ ہیروئن انہیں خود تلاش کرنی پڑے گی۔ یہ ذمہ داری ان کی ہوگی، میری نہیں۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ یہی مرحلہ مشکل ہوا کرتا ہے تو ان کا اسٹیج مینیجر بولا، انشاءاللہ ہمیں اس مشکل سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جس میں 2 بہنیں ڈرامے کا بے حد شوق رکھتی ہیں۔ میری مانیں تو آپ بے شک کوئی ایسا ڈرامہ منتخب کر لیں جس میں عورتوں کے 2 رول ہوں۔ ان کو لانا میرا ذمہ ہے۔ میں سن کر خاموش ہو رہا۔ ایک اور صاحب بولے، ریڈیو اسٹیشن سے میرے بڑے مراسم ہیں، وہاں سے کوئی انتظام ہو جائے گا، یہ مرحلہ کوئی مشکل نہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ریہرسل شروع کر دی جائے۔ ہیروئن کا پارٹ مختصر ہے، وہ یاد کر لیا جائے گا۔ اس دوران باقی کردار تو اپنی اپنی جگہ تھوڑے بہت منجھ جائیں۔ چوتھے روز اسٹیج مینیجر آیا، اس سے پوچھا گیا، کیا خبر لائے ہو؟ تو بولا، اس فیملی سے میرا رابطہ کچھ عرصے سے قائم نہیں رہا تھا، اب وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ بڑی بہن کا انتقال ہو چکا ہے اور چھوٹی کی شادی۔ پھر دوسرے صاحب کا پرچہ لگا کہ کوئی ریڈیو آرٹسٹ اسٹیج پر آنے کے لیے تیار نہیں، وہ بند اسٹوڈیو میں کاغذ پر سے اپنا پارٹ پڑھ لینا زیادہ آسان سمجھتی ہیں۔ ایک دن سیکریٹری نے اطلاع دی کہ کرتار پورہ میں ایک بڑے میاں رہتے ہیں، ان کی 2 صاحبزادیاں ہیں جن کو فنون لطیفہ کا بہت شوق ہے۔ میں نے ان سے بات کی تھی، وہ کہتی تھی ابا میاں سے بات کر لو، 2-4 پھیرے لگا چکا ہوں، ابا میاں سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ میں نے سیکریٹری کی کمر ٹھونک کر کوشش جاری رکھنے کی تاکید کی۔ چند دن بعد وہ خبر لایا کہ ابا میاں تو بہت اونچا اڑ رہے ہیں، کوئی فلم والا ان سے وعدے کر گیا ہے۔ لڑکیوں کے ابا میاں ڈرامے میں حصہ لینے کے لیے معاوضہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں جب تک ریہرسل ہو 10 روپے یومیہ اور جتنے دن ڈرامہ کھیلا جائے 200 روپے یومیہ۔ جب سیکریٹری نے کہا کہ ہماری تو شوقیہ ڈرامہ کھیلنے کی جماعت ہے جو اتنے بار کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو ابا میاں نے انکار کر دیا۔ بات بھی صحیح تھی کہ ڈرامہ کلب کے فنڈ میں اتنی رقم کی گنجائش تھی کہاں۔ اب کیا جائے تو کیا، ہفتے میں بغیر ناغہ کیے 4 روز ریہرسل ہو رہی تھی، پارٹ یاد کیے جا رہے تھے، حاضریاں ٹھیک تھیں۔ ڈرامے سے دلچسپی لینے والے حضرات ریہرسل دیکھنے آتے اور کرداروں کا پارٹ سن کر بڑے خوش ہوتے۔ ڈرامہ کلب میں سلجھے ہوئے لوگ تھے، چنانچہ آنے والا اچھا تاثر لے کر جاتا۔ کلب کے پریزیڈنٹ نے ایک دن کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا، وقت تو ہو گیا ہے، ابھی آ ہی رہے ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے ہر شخص چشم براہ تھا آتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ جن کے متعلق سب کا خیال تھا کہ توڑا پڑھ ہی نہیں سکتا عنقا ہو گئے تھے۔ یہ میرا دمخم تھا کہ میں نے کاسٹ کا حوصلہ برقرار رکھا اور کہتا رہا کہ ہیروئن آنے ہی والی ہے، ورنہ میں جانتا تھا کہ ہیروئن کے بغیر ہیرو اپنا پارٹ بول بول کر بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ ڈرامے کے کرداروں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، بغیر ہیروئن ڈرامہ کیسے ہوگا؟ ہیروئن کیوں نہیں آنے کا نام لیتی؟ سیکریٹری کو اپنی نااہلیت کی بنا پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بڑ مارنے والے کس کنج میں جا چھپے ہیں؟
عہدیداروں کی کوششوں کا نتیجہ کیوں نہیں برآمد ہوتا؟ یہ حالت رہی تو ڈرامے کا خدا حافظ ہے۔ ان حالات میں پریزیڈنٹ نے ریہرسل کے دوران کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا تھا، وقت تو ہو گیا ہے، ابھی آ ہی رہے ہوں گے وہ لوگ۔ ان الفاظ سے سوکھے دھانوں پانی پڑ گیا، دلوں کو جیسے بڑھاوا مل گیا، ایکٹنگ میں چمک پیدا ہو گئی، ہر کردار کے سینے میں تجسس کی کرن پھوٹی۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آخر آج آ ہی جائیں گے وہ لوگ۔ ہر کسی کی نگاہ صدر دروازے کی طرف تھی، ہر آہٹ پر کان تھے۔ اچانک پریزیڈنٹ کسی کو لینے باہر چلے گئے، ان کے ساتھ ساڑی باندھے ایک خاتون داخل ہوئی۔ چہرے پر ملاحت حد سے زیادہ تھی، لیکن چال میں دلاویزی ضرور تھی۔ ان کے پیچھے ایک بزرگ عورت تھی، معلوم ہوا ان کی خالہ ہیں۔ پارٹ پڑھنے کے لیے مسودہ دیا گیا تو ساری کاسٹ کی نگاہیں اس پر جم گئیں، مگر اس نے پارٹ اچھا پڑھا۔ پریزیڈنٹ نے میری طرف دیکھا، میں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ نے اچھا پڑھا ہے، بس کام چل جائے گا۔ صرف تانگے کا کرایہ ان کے ساتھ طے ہوا، کیونکہ انہیں خاصی دور سے آنا تھا۔ اس نے اگلے ہفتے 4 ریہرسلیں کی، 2 تو اپنا پارٹ پڑھ کر اور 2 مووز کے ساتھ۔ کام اطمینان بخش تھا، سب کا دل خوش ہوا کہ آخر تلاش ٹھکانے لگی۔ وہ اگلے ہفتے نہ آئی۔ 4 روز بعد سیکرٹری خبر لایا کہ اس کا خاوند ایران میں ملازم ہے۔ ان کا خیال تھا پاسپورٹ بننے سے پہلے وہ ڈرامے میں حصہ لے سکے گی، مگر اب متوقع میعاد سے قبل پاسپورٹ تیار ہو جانے سے وہ 2-1 روز میں ایران جا رہی ہے۔ کرداروں کے حوصلے پھر پست ہونے کو تھے، مگر میں نے ان سے کہا کہ نا امید ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، چاہے کچھ ہو جائے ڈرامہ ہو کر رہے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ کرداروں کو اپنا پارٹ ادا کر کے اب لطف آنے لگا تھا، اور مجھے اپنی تخلیق دیکھ کر ایک گنا خوشی ہو رہی تھی۔ ڈرامہ کلب کے عہدیدار بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ انہوں نے میرا 1 مہینہ ضائع کر دیا اور ابھی تک یہ چکر ختم نہیں ہوا۔ 10 دن اور گزر گئے، امید کی کرن کسی طرف سے پھوٹتی دکھائی نہ دی، مگر سیکرٹری بیچارہ سست نہ پڑا، ایک شخص کا حوصلہ برقرار رکھا۔ آخر ایک روز میرے پاس آیا اور بڑی شرمیلی نگاہوں سے کہنے لگا، 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ لڑکے سے لڑکی کا پارٹ کرا لیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، کسی اور سے ڈرامہ کرا لو، میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ تو مطلب ہی نہ تھا ہمارا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اب ڈرامہ چونکہ تیار ہے، عورت نہیں ملتی تو کیا کیا جائے، یہی ایک صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی گانے والی کو لے آئیں، کچھ معاوضہ دے دیں گے۔ جن ممبروں کی طرف سے مخالفت کا ڈر ہے ان سے یہ کہہ کر چھٹکارا پایا جا سکتا ہے کہ ریڈیو آرٹسٹ ہے، بس۔ میں نے ذرا تأمل کیا، سوچا اور پھر کہا، اس مجبوری کے ہوتے ہوئے ایسا کر لینا کوئی قابل اعتراض بات تو معلوم نہیں ہوتی، مگر گانے والی جھٹ پہچانی جا سکتی ہے۔ وہ بولا، جی نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، اگرچہ وہ رہتی اسی محلے میں ہے جہاں اور گانے والیاں رہتی ہیں، مگر اس کا چہرہ ابھی اس قدر مسخ نہیں ہوا۔ اس کا باپ بڑا شریف ہے، یعنی میرا مطلب ہے میری بات مان جائے گا۔ میں اسے کہوں گا تمہاری لڑکی کو ریڈیو اسٹیشن پر پروگرام دلوا دیں گے، اسٹیج پر اگر اس نے اچھا کام کیا تو ممکن ہے کسی فلم ساز کی نگاہ میں آ جائے، دیکھتے دیکھتے لاکھوں کی آنکھوں کا تارا بن جائے۔ میں نے سیکرٹری کو اجازت دے دی۔ وہ اگلے روز دوپہر کے وقت پسینے میں بھیگا ہوا آیا، خوشی خوشی بولا، لڑکی اور اس کے ماں باپ دونوں کو رضامند کر لیا ہے۔ لڑکی کو ڈرامہ بولنے کا خود بڑا شوق تھا، اس نے باپ کو منانے میں بڑا کام کیا ہے۔ اب آپ جس دن کہیں وہ ریہرسل کے لیے آ جائے، ویسے میں نے کہہ دیا ہے کہ اس بدھ کو ریہرسل ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، میں نے جواب دیا، اب ذرا ان لوگوں کو سبز باغ دکھاتے رہنا، ریہرسل کے روز اپنے ساتھ لے کر آنا۔ نوجوان لڑکی تھی، الماس نام تھا، تیکھے تیکھے نقوش تھے، گندمی رنگ تھا، طبیعت میں چونچال پن تھا، آنکھوں میں چمک اور نگاہ میں تیزی تھی۔ اس نے اپنا پارٹ کچھ اٹک کر پڑھا، کچھ رواں، مطلب یہ کہ ڈرامے کے لیے موزوں تھی۔ اگرچہ ناک میں ہلکی سی مرکی تھی، مگر اسے میک اپ سے کور کیا جا سکتا تھا۔ اس کا باپ خاصا معقول آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس سے بات ہوئی، وہ خود بڑا خوش تھا کہ اس کی بیٹی ڈرامہ بولے گی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں ڈرامے میں 2-3 گانے بھی ڈال دوں تاکہ اس کی بیٹی سٹیج پر انہیں گا بھی سکے۔ ان سے تانگے کا روز کا کرایہ مقرر ہوا اور ڈرامے کی 2 راتوں کا 200 روپیہ۔ الماس کو اس کا پارٹ دے دیا گیا۔ وہ اگلے روز مقررہ وقت پر اپنے باپ کے ساتھ آن پہنچی، جس نے بتایا کہ الماس گھر پر 3-4 مرتبہ اپنا پارٹ پڑھ چکی ہے۔ مجھے اس کی اس دلچسپی سے خوشی ہوئی۔ آج ہیرو نے اپنا مکالمہ بولا اور الماس نے جواب دیا تو سب کو محسوس ہوا
کہ ڈرامے میں جان پڑ گئی ہے۔ ریہرسل ختم ہونے پر سب نے تالیاں بجائیں اور الماس نے مسکرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا، بہت اچھا پارٹ ادا کیا ہے الماس نے۔ شاباش الماس۔ میں الماس کا پارٹ اسے بتاتا اور ساتھ ساتھ شاباشی بھی دیتا رہتا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ سیکریٹری اس کے باپ کو اپنی جیب سے سگریٹ بھی پلواتا اور سبز باغ بھی دکھاتا۔ بمشکل 8 دن گزرے ہوں گے کہ الماس نے اوپر تلے 2 ناغے کر دیے۔ سیکریٹری نے بیان کیا کہ الماس اچھی بھلی تھی، مگر اس کو دیکھ کر کھاٹ پر لیٹ گئی اور بیمار بن گئی۔ کہنے لگی، میں نے پارٹ یاد کر لیا ہے مگر کیا کروں، بیمار ہو گئی ہوں۔ اتنے میں اس کا باپ آ گیا۔ سیکریٹری نے اس سے کہا، الماس بیمار ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم چند دن کے بعد ریہرسل کر لیں گے۔ اس کا باپ سیکریٹری کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور بولا، میرا خیال تھا 2-1 دن کی بات ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہر روز پورے 5 بجے لڑکی کو لے جانے سے تو ہم اپنی برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہی وقت لوگوں کا گلی میں آنے کا ہوتا ہے، اور ہماری لڑکی اس کے الٹ باہر جانے لگے تو ہماری عزت تو مل گئی خاک میں۔ میں نے یہ بات سن کر سیکریٹری سے کہا، میں الماس کے باپ کو سمجھاؤں گا، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اگلے روز الماس کا باپ آیا۔ اس نے بڑے وقیح انداز میں دہرایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ چند دنوں میں بری امام کا میلہ لگنے والا ہے، جس کی وجہ سے ابھی سے مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی خاطر تواضع کون کرے گا؟ ان کے سامنے کھانا کون لگائے گا؟ مہمانداری کون کرے گا؟ یہ سارے کام الماس کو کرنے ہیں۔ ہماری برادری بڑی منہ پھٹ ہوتی ہے، کھا پی کر بھی بات کرنے سے باز نہیں آتی۔ ہم پھر کبھی خدمت کر دیں گے، اس وقت ہم مجبور ہیں۔ الماس کا یوں ہاتھ کھینچ لینا ڈرامے کے کرداروں کے لیے ایک ضرب کاری تھا، مگر ڈرامے کا شوق اور تیاری نے حوصلے پست نہ ہونے دیے۔ ہدایت کار کو لالے پڑے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ اپنی جگہ پریشان تھا، سیکریٹری کا رونے کو جی چاہتا تھا۔ ہم اس طرح شکست کھا رہے تھے۔ فیصلہ ہوا کہ ہیروئن کی تلاش جاری رہے۔ ڈرامے کی ریہرسل ہفتے میں 4 دن کے بجائے 2 دن کر دی گئی، مگر اب حاضری میں ناغے پڑنے لگے۔ سیکریٹری بیچارہ ایک طرف کاسٹ کے ممبروں کو حاضر ہونے کی تاکید کرتا پھرتا، دوسری طرف ہیروئن کی تلاش میں سرگرداں رہتا۔ چند روز بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا، ایک تبلچی میرا واقف تھا، پرسوں اچانک سبزی والے کی دکان پر میری ملاقات ہو گئی، وہ بھی سبزی خریدنے آیا تھا۔ میں نے اس سے ہیروئن کے متعلق ذکر کیا۔ کہنے لگا، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میرے پاس 2 لڑکیاں ہیں، ایکٹنگ کرنا جانتی ہیں، گاتی بھی اچھا ہیں، وہ شام کو میرے ساتھ آپ سے ملنے آ رہا ہے، آپ خود ہی اس سے بات کر لیں۔ ماسٹر فیاضی اس کا نام ہے۔ ماسٹر فیاضی کی لمبی لمبی قلمیں تھیں، بمبئی فیشن کے بال تھے، ادھیڑ عمر، تیز تیز باتیں کرتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس نے کئی ڈرامے تیار کیے تھے۔ اب وہ کسی پارٹی کی تلاش میں تھا جو ایک ایسا ڈرامہ تیار کرے جس میں مکالمے کم ہوں اور گانے زیادہ ہوں، کیونکہ اس کے پاس جو 2 لڑکیاں تھیں وہ گاتی بہت اچھا تھیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہم ماڈرن ڈرامہ کر رہے ہیں جس میں گانا نہیں ہے تو اسے بہت افسوس ہوا، ورنہ وہ ان میں سے ایک لڑکی کا انتظام کر دیتا۔ بہرحال اس نے ایک عورت کی حامی بھری جو اس کے بیان کے مطابق لاہور سے عارضی طور پر راولپنڈی آئی ہوئی تھی اور کسی دور کے رشتہ دار کے ہاں مہمان تھی۔ اس نے بہت سے پان کھائے، بہت سے سگریٹ پیے اور ریہرسل پر اسے لانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ سیکریٹری نے مشکوک لہجے میں مجھ سے کہا، مجھے تو یہ آدمی کچھ ایسا ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم غلطی پر ہو، یہی آدمی تو ڈھنگ کا ہے جو ہمارے کام آئے گا۔ ریہرسل پر وعدے کے مطابق ماسٹر فیاضی اس عورت کو لے کر آن پہنچا۔ عورت کی صورت واجبی تھی مگر مرجھائی ہوئی۔ پارٹ اس نے خاصا صحیح پڑھا۔ ماسٹر فیاضی مجھے خوش کرنے کے لیے ریہرسل کے بعد ہارمونیم لے بیٹھا اور اس عورت نے ایک غزل بھی سنا ڈالی۔ معاملے کی بات ہونے لگی تو ماسٹر فیاضی اور اس عورت نے اس بات پر زور دیا کہ وہ صرف ہمارے ڈرامے کی خاطر یہاں رہے گی، اس لیے اس کے رہنے کا انتظام کسی ہوٹل میں یا کسی معقول جگہ کر دیا جائے۔ جب ہم نے اس تجویز کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا تو ماسٹر فیاضی نے روز کا تانگے کا کرایہ اور ڈرامہ ہونے پر 400 روپیہ لینا منظور کر لیا۔ سوکھے دھانوں پانی پڑ گیا۔ سیکریٹری کو شکایت تھی کہ ماسٹر فیاضی اس سے اب ہر روز سگریٹ کی ڈبیا کا مطالبہ بھی کرتا ہے اور چائے کے لیے بھی پیسے مانگتا ہے۔ اگر نہ دیے جائیں تو وہ کہتا ہے، یہ ڈرامہ کلب عجب ٹٹپنجیا کلب ہے، آپ کو اتنی اچھی آرٹسٹ لا کر دی ہے جبکہ آپ کا پروگرام چوپٹ ہو چکا تھا اور آپ سگریٹ کی ڈبیا سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا۔ میں نے سیکریٹری سے کہا، اس وقت ہمیں غرض ہے اس کی ہر بات برداشت کر لو، سگریٹ پلاتے رہو، تمہارا بل ڈرامے کے بعد ادا کر دیا جائے گا۔ میں نے بھی اپنی جگہ یہ محسوس کیا تھا کہ ماسٹر فیاضی میرے ساتھ کچھ مراسم بڑھانا چاہتا ہے،
मगर मेरी सर्द मेहरी देखकर वो आगे न बढ़ सका। कभी कभी मैं उसके चेहरे पर एक ऐसी उलझन और बेजारी के आसार देखता जो ज़बान हाल से कह रहे होते कि मैं किन चुगत लोगों में आन फंसा हूँ। इनको किसी बात का शौक ही नहीं। ड्रामे का शौक कोई इस तरह होता है, बस अपने काम में जुटे हुए हैं। ये ज़ाब्ता कभी टूटता ही नहीं। उसूल की माला जपी जा रही है, टूट कर एक मन का भी नीचे नहीं गिरता। ये कैसी वाहियात जिंदगी है। सेक्रेटरी से मुझे मालूम हुआ कि मास्टर फैयाजी ने जिस औरत से शादी कर रखी है उसकी पहले खाविंद से 2 लड़कियां हैं, जिनके मुतालिक वो कहता था कि गाती बहुत अच्छा है और एक्टिंग कर सकती हैं। ये औरत, जिसका नाम उसने हमें मिस सुल्तान बताया है, किसी रेलवे गार्ड की बीवी है, 4 बच्चों की माँ है। मैंने सेक्रेटरी से कहा, ख्वाह निस्फ दर्जन बच्चों की माँ हो, हमें इससे गरज नहीं। हमें ड्रामे के लिए एक औरत की तलाश थी जो मास्टर फैयाजी के तुफैल मिल गई। अब चंद दिनों में हमारा ड्रामा हो जाएगा, हमें किसी के ऐबो सवाब से क्या मतलब। सेक्रेटरी बोला, वो तो ठीक है, मगर देखिए ना, मास्टर ने किस तरह के झूठे किस्से सुनाकर हमें मुतासिर करना चाहा। शुक्र करो खुदा का कि ड्रामे के लिए तुम्हें औरत मिल गई। सुबह से शाम तक की तुम्हारी तलाश और सरगर्दानी खत्म हुई। इस औरत ने अगर हसब नसब छुपा कर ड्रामे में हिस्सा लेकर 400-500 रुपया मुआवजा ले लिया तो इसमें एतराज़ की क्या बात है। इसके बच्चों के कपड़े बन जाएंगे। इससे मेरी नज़र में उसकी इज्जत कोई घटती नहीं, बढ़ती है। एक साफ सुथरा ड्रामा तुम्हें करना था। तुम्हें मेरे जैसे मशक्क़त पसंद, मेहनती और सख्त जान डायरेक्टर की तलाश थी। वो तुम्हें मिल गया। मुझे भी ड्रामा की ये देर हो गई थी। तुम्हारे जैसे मुस्ताद कारकुनों की जमात मिल गई। और भी मैंने सेक्रेटरी से कुछ कहा जिससे वो मुतासिर हुआ। नौजवान लड़का था, जिंदगी को देखने का जाविया उसका भी वही था जो इस उम्र में होता है। ड्रामा बखैर खूबी हो गया। हमने 400 रुपये मुआवजा और 50 रुपया इनाम देकर मास्टर फैयाजी और मिस सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। कोई 10 दिन बाद सेक्रेटरी मेरे हाथ से सर जीतने के लिए गोया तुरुप का पत्ता लेकर आया। कहने लगा, कुछ सुना आपने? मिस सुल्तान बच्चों को छोड़कर मास्टर फैयाजी के साथ लाहौर भाग गई है। फैयाजी उसे लेकर फिल्म कंपनियों में फिर रहा है। मिस सुल्तान का खाविंद उसे और ड्रामा खेलने वालों को 100-100 गालियां देता है। मुझे ख्याल आया वो लोग न जाने किस जुस्तजू में घर से निकले थे और हमारे साथ आ मिले थे। हम टटपुंजियों की तलाश तो फन के लिए थी और उनकी तलाश बराए जिंदगी। हम तो पायाब थे और गहरे पानियों की तलाश में निकले थे। मुझे नहीं मालूम इन पानियों में वो डूबे या तैरे। अब सेक्रेटरी किसी दिन खबर लाए तो लाए, क्योंकि मुझे ये इत्तला भी मिली थी कि उसने भी मिस सुल्तान के छोटे बच्चे को एक मर्तबा बूट खरीद कर दिए थे।